السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور ایاز اسلم۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے آج اسلام آباد میں ملاقات کے دوران سیاسی صورتحال اور قومی اہمیت کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ مشکل معاشی صورتحال میں عوام دوست بجٹ پیش کیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور مصر کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والے حالیہ مفاہمت پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ روس کے ذرائع ابلاغ نے امریکہ ایران امن معاہدے میں پاکستان کی قائدانہ کردار کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت نے ریلیف، ترقی اور خوشحالی پر مبنی بجٹ پیش کیا۔ سینٹ اور قومی اسمبلی میں آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ پر بحث جاری ہے۔ پاکستان اور برطانیہ نے انسداد دہشت گردی کے شعبے سمیت دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ سندھ اور بلوچستان کے عوام دوست بجٹ آج متعلقہ اسمبلیوں میں پیش کیے گئے۔ پاکستان سنگل ونڈو نے بینکاک میں ایشیا پیسیفک ٹریڈ فیسیلیٹیشن انوویشن ایوارڈ جیت لیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ فوجی کارروائیوں اور جبری گرفتاریوں نے علاقے کو جیل میں تبدیل کر دیا ہے۔ فرانس میں گروپ 7 کے سربراہ اجلاس میں رہنماؤں نے لبنان میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکہ کے شہر سان فرانسسکو میں عالمی کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کے ایک میچ میں آسٹریا نے اردن کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا دیا۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، ابھی بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ ملاقات میں قومی اہمیت کے امور، سیاسی صورتحال اور وفاقی بجٹ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے سندھ میں وفاقی حکومت کی جانب سے شروع کیے گئے ترقیاتی منصوبوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ملاقات میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ قومی اہمیت کے منصوبوں کی کامیاب تکمیل اور عوام کو بہتر سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے وفاقی اور صوبائی اداروں کے درمیان قریبی تعاون جاری رکھا جائے گا۔ اس موقع پر بلاول بھٹو زرداری نے مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں عالمی امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت نے بجٹ میں عوام کو سہولت فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں پاکستان مسلم لیگ نون کی خواتین ارکان پارلیمنٹ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بجٹ میں خواتین کو خود کفیل بنانے اور قومی دھارے میں ان کی شمولیت بڑھانے کے اقدامات شامل ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مشکل معاشی صورتحال میں عوام دوست بجٹ پیش کیا گیا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستانی خواتین کو قومی ترقی میں فعال کردار ادا کرنے کے لیے بااختیار بنانا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ علاقائی صورتحال کے حوالے سے وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت پاکستان بالخصوص فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن رضا نقوی اور پوری حکومتی ٹیم خلوص نیت سے امن کوششوں میں مصروف عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے حالیہ مہینوں میں شہریوں کو عالمی مہنگائی کی لہر سے ہر ممکن حد تک بچانے کے لیے تمام تر کوششیں کی۔ انہوں نے کہا کہ خطے کے دیگر ممالک کے برعکس ملک میں نہ تو کوئی بحران پیدا ہوا اور نہ ایندھن کے لیے لمبی قطاریں نظر آئیں۔ انہوں نے حالیہ مشکل وقت میں قومی معیشت کو مستحکم رکھنے میں مکمل تعاون کرنے پر صوبائی حکومتوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ سال کے بجٹ میں قومی مفادات بالخصوص پاکستانی معیشت کو مضبوط بنیاد فراہم کرنے کے لیے آبی ذخائر، IT، زراعت اور معدنیات میں اضافہ کرنے پر توجہ دی گئی۔ اس موقع پر خواتین ارکان پارلیمنٹ نے بجٹ میں خواتین کو بااختیار بنانے کے اقدامات کو شامل کرنے پر وزیر اعظم اور حکومتی اقتصادی ٹیم کی تعریف کی۔
نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والی حالیہ مفاہمت اور جمعے کے روز سوئٹزرلینڈ میں مفاہمتی یادداشت پر ہونے والے دستخطوں کے حوالے سے بات چیت کی۔ انہوں نے رواں ماہ کے آخر میں 4 علاقائی ممالک کے وزرائے خارجہ کے آئندہ اجلاس کی تیاریوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ روسی میڈیا نے امریکہ ایران امن معاہدے میں پاکستان کے قائدانہ کردار کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ روس کے سرکاری خبرسا ادارے نے پاکستان کو امن کا ضامن قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان امریکہ ایران مذاکرات میں حاصل ہونے والی کامیابی کو مستحکم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ روسی جریدے نے کہا کہ امریکہ ایران امن معاہدے پر جہاں بھی دستخط ہوں گے مرکزی ثالث پاکستان ہی رہے گا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے پاکستانی قیادت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف سمیت پاکستان کی قیادت ثالث کے طور پر انتہائی اہم اور فیصلہ کن کردار ادا کر رہی ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ حکومت نے ریلیف، ترقی اور خوشحالی پر مبنی بجٹ پیش کیا۔ انہوں نے یہ بات آج خزانے کے وزیر مملکت بلال اظہر کیانی کے ہمراہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ پر آن لائن بریفنگ دیتے ہوئے کہی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ یہ بجٹ گزشتہ برسوں میں پیش کیے گئے بجٹ سے بالکل مختلف ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض لوگ ہر چیز پر تنقید کرنے کے عادی ہوتے ہیں اور صرف تنقید برائے تنقید پر یقین رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف بھی بجٹ کی تعریف کر رہی ہے۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ وزیر اعظم نے معاشی استحکام کے لیے اپنی ذاتی کوششوں سے عالمی مالیاتی فنڈ کے ساتھ کامیاب مذاکرات کیے اور معاملات طے کیے۔ حکومت کی کامیابیوں کے بارے میں بتاتے ہوئے عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ حکومت نے FPR میں اصلاحات کی، ٹیکس وصولی کے نظام کو مربوط بنا کر اس کا دائرہ کار وسیع کیا اور شفافیت اور میرٹ کو فروغ دیا۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ حکومت نے چینی، سیمنٹ، تمباکو، مشروبات اور صنعتی شعبوں میں ٹیکس لیکیج کو کنٹرول کیا۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے، برآمد کنندگان اور صنعت کو ریلیف دیا گیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت نے اصلاحات کے ذریعے شوگر ملوں سے 60 ارب روپے کا اضافی ٹیکس وصول کیا اور مسلسل چھاپوں کے ذریعے مال کی غیر قانونی تجارت کو بھی روکا۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ میں ہاؤسنگ کے شعبے کے حوالے سے اہم اقدامات تجویز کیے گئے ہیں۔ اپنا گھر پروگرام کے لیے 90 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے خزانے کے وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے بجٹ کو عوام دوست اور ریلیف پر مبنی قرار دیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ قومی اسمبلی میں آئندہ مالی سال کے بجٹ پر بحث جاری ہے۔ قومی غذائی تحفظ کے وزیر رانا تنویر حسین نے بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ بجٹ میں اعلان کردہ اقدامات کو تاجر برادری اور معاشرے کے دوسرے طبقات نے سراہا ہے۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ حکومت زرعی شعبے کی ترقی پر توجہ دے رہی ہے۔ برآمدی شعبے کو مراعات دی گئی ہیں۔ زرعی پیداوار میں اضافہ اور کسانوں کا منافع بڑھانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ شازیہ مری نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے خواتین کو بااختیار بنایا اور اسے عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا ہے۔ رانا انصار کا کہنا تھا کہ بجٹ میں خواتین کے فلاح و بہبود کی کوئی اسکیم شامل نہیں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ تنخواہوں میں 7% اضافہ کافی نہیں ہے اور اس میں مزید اضافہ کیا جانا چاہیے۔ ریاض الحق نے تعمیراتی شعبے کے لیے ریلیف اقدامات کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس سے معاشی سرگرمیاں بڑھانے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے اقتصادی ترقی کی شرح کو 6 سے 7% تک لے جانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ محمد نعمان نے کہا کہ یہ ترقی پر مبنی بجٹ ہے جس میں صنعت اور زراعت کے شعبوں کی بہتری کے لیے اقدامات شامل ہیں۔ سینٹ میں آئندہ مالی سال کے بجٹ پر بحث جاری ہے۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے محمد عبدالقادر نے اقتصادی اشاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اعظم سواتی نے کہا کہ معیشت کے استحکام کے لیے خصوصی اقدامات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مضبوط معیشت کے ثمرات بالآخر عام آدمی تک پہنچیں گے۔ عبدالواسع نے کہا کہ بجٹ میں پانی اور سڑکوں سے متعلق بنیادی ڈھانچے کے لیے مزید رقم مختص کی جائے گی۔ پونجو بھیل نے کہا کہ صنعتی شعبے کے فروغ پر خصوصی توجہ دی جانی چاہیے جس سے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں۔ پاکستان اور برطانیہ نے بالخصوص انسداد دہشت گردی، سلامتی اور امیگریشن کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ یہ اتفاق رائے آج اسلام آباد میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور برطانیہ کے امور خارجہ دولت مشترکہ اور ترقیاتی امور کے لیے نائب وزیر خارجہ ہمیش فالکنر کے درمیان ملاقات کے دوران ہوا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستان غیر قانونی امیگریشن نیٹ ورکس اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کر رہا ہے۔ انہوں نے کمزور
کمزور لوگوں کا استحصال کرنے والے جرائم پیشہ گروہوں کو ختم کرنے کے لیے حکومت کے عزم پر زور دیا۔ علاقائی سلامتی پر اظہار خیال کرتے ہوئے محسن نقوی نے دفتر خارجہ میں برطانوی وزیر خارجہ کو بتایا کہ افغان سرزمین سے دہشت گرد تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے برطانیہ کے امور خارجہ، دولت مشترکہ اور ترقیاتی امور کے لیے نائب وزیر خارجہ نے امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت میں سہولت فراہم کرنے میں پاکستان کے تعمیری اور فعال کردار کو سراہا۔ اقتصادی امور کے وزیر راحت چیمہ نے کہا ہے کہ پاکستان مصنوعی ذہانت پر مبنی ڈیجیٹل گورننس سسٹم کی طرف بڑھ رہا ہے، جس کا مقصد کارکردگی، شفافیت اور عوامی خدمات کی فراہمی بہتر بنانا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج اسلام آباد میں وزیر اعظم آفس کے نظام کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ آج چیمہ نے کہا کہ وزیر اعظم آفس سسٹم بین الوزارتی تعاون اور ڈیجیٹل نظام کو مربوط بنا کر نیشنل ڈیجیٹل ماسٹر پلان کے نفاذ میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد نے کہا ہے کہ پاکستان کے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے کی برآمدی کارکردگی ریکارڈ ساز رہی اور رواں مالی سال کے پہلے 11 مہینوں کے دوران ٹیکنالوجی کی برآمدات 4 ارب 20 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئیں۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں انہوں نے توقع ظاہر کی کہ رواں مالی سال کے اختتام تک پاکستان کے ٹیکنالوجی کی برآمدات 4.5 ارب ڈالر سے تجاوز کر سکتی ہیں، جو قومی معیشت میں اس شعبے کے بڑھتے ہوئے کردار کو اجاگر کرتی ہے۔ خرم شہزاد نے کہا کہ ٹیکنالوجی کا شعبہ برآمدات میں کامیابی کے نئے ریکارڈ قائم کر رہا ہے، جو ڈیجیٹل تبدیلی کو آگے بڑھانے اور ٹیکنالوجی کی عالمی مارکیٹس میں ملکی شراکت داری بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت نے عوام دوست، متوازن اور ترقی پر مبنی بجٹ پیش کیا ہے۔ تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے غلام حیدر سے۔ آج لاہور میں صوبائی وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان اور وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کے ہمراہ پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مالی مشکلات کے باوجود پنجاب حکومت نے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 752 ارب روپے مختص کیے ہیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک مشکل بجٹ تھا، مشکل اینول ڈیولپمنٹ پروگرام تھا، اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ پنجاب کی 2.5 سال کی اگر ترقی دیکھی جائے اور منصوبے دیکھے جائیں تو اس میں صوبے کے اندر بجٹ کو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام میں کاٹنا ایک بہت ہی مشکل مرحلہ تھا، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب میرے خیال میں ان کی صلاحیتوں نے اور جس کمال طریقے سے یہ ڈیولپمنٹ پروگرام جو کہ اس وقت 752 بلین روپیز کے اوپر ہے، جو کہ ٹوٹل حجم جو ہے 5903.5 بلین کا پنجاب کا ٹوٹل فائنینشل آؤٹ لے ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تعلیم، صحت اور ستھرا پنجاب پروگرام کے بجٹ میں کوئی کٹوتی نہیں کی گئی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان نے کہا کہ گزشتہ 2.5 سالوں کے دوران پنجاب میں ریکارڈ ترقیاتی کام ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی طرز پر ایک ادارہ قائم کیا جائے گا جس کے تحت تمام صوبائی ٹیکسز ایک ہی چھت تلے آ جائیں گے۔ جیسے فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے، اس کی طرح پنجاب میں ایک ایسا ادارہ قائم کریں گے انشاءاللہ تعالی اس فائنینشیل ایئر میں کہ ہم ایک ہی جگہ پہ ایک ہی چھت کے تلے جتنے بھی ٹیکسز ہیں پنجاب کے وہ سارے ایک ہی ڈپارٹمنٹ سے لوگ رجوع کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وفاقی گرانٹ میں اضافہ وفاق کو مضبوط بنانے کے پنجاب کے عزم کا اظہار ہے۔ سندھ کا آئندہ مالی سال کا 3562 ارب روپے کا بجٹ آج پیش کر دیا گیا۔ تفصیل ریڈیو پاکستان کراچی کے نمائندے الطاف پیرزادہ سے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بتایا کہ بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں عائد کیا گیا۔ سید مراد علی شاہ نے تنخواہ اور پینشن میں 7% اضافہ کرنے، 2022 اور 2025 کے اڈھاک ریلیف الاؤنس ملازمین کی تنخواہوں میں ضم کرنے اور مزدور کی کم از کم اجرت 40,000 ماہانہ سے بڑھا کر 43,000 روپے کرنے کا اعلان بھی کیا۔ آئندہ مالی سال کے لیے صوبائی بجٹ میں شعبہ تعلیم کے لیے 620 ارب روپے، شعبہ صحت کے لیے 393 ارب روپے، میونسپل سروسز کے لیے 306 ارب روپے، زراعت لائیو اسٹاک کے شعبے کے لیے 61.9 ارب روپے، سماجی خدمات کے شعبے کے لیے 37.9 ارب روپے اور عوامی تحفظ اور امن امان کے شعبوں کے لیے 222.3 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ صوبائی حکومت کے سماجی تحفظ پیکیج کے لیے 13.2 ارب روپے کی رقم رکھی گئی ہے تاکہ مستحق افراد، زرعی کارکنوں، بیواہوں اور یتیموں کی مدد کی جا سکے۔ آئندہ مالی سال کے لیے کراچی شہر کی ترقی پر خصوصی توجہ مرکوز کرتے ہوئے 100 ارب
19 करोड़ रुपए की खती रकम रखी गई है, जिसमें शहर में 50 डबल डेकर बसें चलाने के लिए 4 अरब रुपए, केएमसी फायर ब्रिगेड सर्विस के लिए 7.69 अरब रुपए, येलो लाइन बीआरटी के लिए 22.49 अरब रुपए और ग्रीन कराची सेवरेज मंसूबे के लिए 32 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। सैयद मुराद अली शाह ने डिजिटल सिंध विजन के तहत ग्रीन डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर और एआई इकोनॉमी की बुनियाद रखने का ऐलान भी किया। उन्होंने कराची शहर की माली और मुआशी अहमियत के पेश नजर शहर में सिंध इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर कायम करने का भी ऐलान किया। वजीर आला सिंध ने बताया कि आइंदा माली साल के दौरान सूबे भर में 18 अरब रुपए की लागत से 2,75,000 घरानों को मुफ्त सोलर सिस्टम फराहम किए जाएंगे। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का 1,089 अरब रुपए का बजट सूबाई असम्बली में पेश किया गया। सूबाई वज़ीर ख़जाना मीर शुएब नौशेरवानी ने आज ऐवान में बजट पेश करते हुए कहा कि बजट में गैर तरक्याती अखराजात के लिए 797 अरब रुपए जबकि तरक्याती अखराजात के लिए 206 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वफाक की तरफ से फराहम किए गए फंड से मुतालिक मनसूबों के लिए 45 अरब रुपए जबकि गैर मुल्की मनसूबों की मुआवनत के लिए 40 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सूबाई वज़ीर ख़जाना ने कहा कि तालीमी शोबे के स्कूल सेक्शन के लिए 127 अरब रुपए से ज़ायद की रकम मुख्तस की गई है। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा इंसदाद दहशतगर्दी ने कोहाट और चारसद्दा में खुफिया इत्तलात पर मबनी 2 कार्रवाइयों के दौरान 6 दहशतगर्दों को जहन्नम रसीद कर दिया। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के तर्जुमान के मुताबिक कोहाट के इलाके शकरदरा में एक कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्द हलाक हुए जबकि एक कलदम तंजीम के 3 दहशतगर्द जिला चारसद्दा के इलाके शबकदर में फायरिंग के तबादले में मारे गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। पाकिस्तान सिंगल विंडो को बैंकॉक में एशिया पैसिफिक ट्रेड फैसिलिटेशन इनोवेशन अवार्ड्स के 3 फातिहीन में से एक करार दिया गया। ये अवार्ड पेपरलेस ट्रेड वीक के दौरान पेश किया गया और जिसका एहतमाम एशियाई तरक्याती बैंक और अक़वाम मुत्तहिदा ने मुश्तरका तौर पर किया। ये अवार्ड पाकिस्तान सिंगल विंडो के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सैयद आफ्ताब हैदर ने वसूल किया। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, नीलम, भिम्बर और कोटली समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में रोज़मर्रा की ज़िंदगी मामूल पर है। मुजफ्फराबाद, मीरपुर और दीगर शहरों में लोग अपने रोज़मर्रा के मामूलात में मसरूफ़ हैं जबकि तालीमी, कारोबारी और समाजी सरगर्मियाँ भी खुश उसलूबी से जारी हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने इंतशार और बदअमनी पैदा करने के लिए कलदम तंजीम के नाम नहाद एहतजाजी कॉल यकसर मुस्तरद करते हुए अमन को तरजीह दी। दूसरी जानिब अंजुमन हुसैनिया भिम्बर आज़ाद कश्मीर ने कलदम ज्वाइंट पब्लिक एक्शन कमेटी से लाताल्लुकी का ऐलान का इजहार करते हुए एहतजाज खत्म करने की अपील की है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि ये इलाका भारत के वहशियाना फौजी कब्जे की जद में है जहां जालिमाना कवानीन के तहत लोगों के तमाम हुकूक सल्ब किए गए हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि फौजी कार्रवाइयों, घरों पर छापों और गैर कानूनी गिरफ्तारियों ने कश्मीरियों के मसाइब में इजाफा कर दिया है और इलाके को जेल में तब्दील कर दिया है। उधर भारत के कौमी तहकीकाती इदारे ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के जिला बारामूला में एक कश्मीरी के 2 प्लॉट गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के जालिमाना कानून के तहत जब्त कर लिए। उधर गैर जानिबदार मुबस्सिरीन और सिविल सोसाइटी के कारकुनों ने RSS का बड़े पैमाने पर एहतसाब करते हुए बढ़ते हुए मुतालबात का खैर मकदम करते हुए कहा है कि तंजीम के बढ़ते नेटवर्क और असर रसूख को अवामी जांच की ज़रूरत है। ये मुतालबात भारतीय रियासत कर्नाटक के रहनुमाओं की जानिब से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की फंडिंग के जराये और उसके अहदेदारों की तफसीलात जाहिर करने के लिए मुतालबे के बाद सामने आए हैं। मुबस्सिरीन ने कहा कि RSS की भारत में हज़ारों शाखें और एक वसी बैनुल अक़वामी नेटवर्क है जिसे किसी भी एहतसाब के बगैर अपनी कार्रवाइयों को खुली छूट मिली हुई है। टेलीग्राम ऐप ने इम्तहानी पेपर लीक में मुबैना गलत इस्तेमाल पर प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने के भारतीय हुकूमत के फैसले को चैलेंज किया है। कंपनी ने आज दिल्ली हाई कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज करते हुए कहा कि इससे लाखों सार्फिन को सज़ा मिलेगी जबकि पेपर लीक्स में मुलव्वस अफराद को कुछ नहीं होगा और ना उन्हें रोका जा सकेगा।
بھارت میں راجستھان کے شہر کوٹا میں ہزاروں طلبہ بی جے پی حکومت کی جانب سے نوجوانوں کی بے روزگاری اور دیگر مسائل کو حل کرنے میں ناکامی کے خلاف احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں۔ حزب اختلاف کی جماعت کانگریس کی جانب سے بے روزگاری، بھرتی کے منصفانہ نظام کے فقدان، امتحانات کے اضافی اخراجات اور پیپر لیک ہونے کے خلاف ملک گیر احتجاجی مہم شروع کی گئی ہے۔ کوٹا کے بعد دلی، پٹنہ، الہ آباد اور دیگر شہروں میں کئی تقریبات ہوئیں اور کنونشنز کے ذریعے اس مہم کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اسلامی تعاون تنظیم نے مغربی کنارے میں فلسطینی علاقوں کی سیاسی اور قانونی حیثیت کو نقصان پہنچانے کے لیے اسرائیلی منصوبوں کے خلاف خبردار کیا ہے۔ ایک بیان میں OIC کے جنرل سیکریٹریٹ نے کہا کہ 1967 سے مقبوضہ فلسطینی سرزمین پر اسرائیل کا کوئی خود مختاری حاصل نہیں ہے۔ یہ بیان اسرائیل کی جانب سے الخلیل میونسپلٹی کو ابراہیمی مسجد، پرانے شہر اور آس پاس کے علاقوں پر اپنے اختیارات سے محروم کرنے کے فیصلے کے بعد سامنے آیا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے عالمی برادری سے ایک بار پھر مطالبہ کیا ہے کہ ابراہیمی مسجد اور الخلیل کے قدیمی شہر کو محفوظ بنایا جائے، جو فلسطینی ریاست اور اس کے ثقافتی ورثے کا لازمی حصہ ہے۔ فرانس کے شہر ایویان میں جاری گروپ 7 کے 3 روزہ سربراہ اجلاس میں رہنماؤں نے لبنان میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لبنان میں جنگ بندی آبنائے ہرمز پر انحصار کرنے کے لیے توانائی کی فراہمی کے راستوں کو متنوع بنائے گی۔ انہوں نے جمعے کو ہونے والے امریکہ ایران امن معاہدے کا بھی خیر مقدم کیا۔ اجلاس آج ختم ہو رہا ہے۔ اسرائیل نے امریکہ کی تنقید اور ایران کی جانب سے انتباہ کے باوجود لبنان کے جنوبی حصے پر تازہ حملے کیے ہیں، جس میں 4 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اسرائیل نے اس سال اپریل میں لبنان کے ساتھ ہونے والی جنگ بندی کی بارہا اور کھلی خلاف ورزی کی ہے، جس میں اب تک 1200 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ خواتین کے T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں آج برمنگھم میں پاکستان کا مقابلہ جنوبی افریقہ سے ہوگا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق رات 10:30 بجے شروع ہوگا۔ امریکہ کے شہر سین فرانسسکو میں عالمی کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کے ایک میچ میں آسٹریا نے اردن کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا دیا۔ فیفا فٹ بال میں آج رات ہیوسٹن میں پرتگال کا مقابلہ کانگو سے ہوگا۔ میچ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پریزیڈنٹس ٹرافی گریڈ 2 گولڈ کے نام ناک آؤٹ مرحلے کا اعلان کر دیا ہے۔ دونوں سیمی فائنل کل سے ہفتے تک ایبٹ آباد اور اسلام آباد میں کھیلے جائیں گے۔ پہلے سیمی فائنل میں کنگز مین اکیڈمی کا مقابلہ کنگز مین سے ہی ایبٹ آباد کرکٹ اسٹیڈیم میں ہوگا۔ دوسرے سیمی فائنل میں وائٹلٹی کا مقابلہ MIT سولوشن سے ڈائمنڈ کرکٹ گراؤنڈ اسلام آباد میں ہوگا۔ فاتح ٹیم کو 50 لاکھ روپے ملیں گے اور وہ پریزیڈنٹ ٹرافی گریڈ 1 کے فرسٹ کلاس مقابلے کے لیے آئندہ سیزن میں حصہ لے گی۔ لاہور میں نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں تربیتی کیمپس جاری ہیں، جن میں کھلاڑیوں کو اگلے سیزن سے پہلے ان کی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے سخت تربیت دی جا رہی ہے۔ NCA اور ریڈ بال کوچنگ عملے کی نگرانی میں LCA گراؤنڈ میں فیلڈنگ سیشن منعقد ہوا، جس میں صبح کے اوقات میں کھلاڑیوں نے مختلف مشقوں میں حصہ لیا۔ جاری NCA ریڈ بال کپ میں 22 کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں، جو آئندہ ماہ کی 10 تاریخ تک جاری رہے گا۔ ادھر وائٹ بال کیمپ بھی جاری ہے، جہاں کھلاڑی معاونین کے بغیر کوچز کے ساتھ سیشن میں مصروف ہیں۔ کھلاڑیوں کی کارکردگی، فٹنس اور ان کے صلاحیتوں میں بہتری کے جائزے کے لیے کھلاڑیوں سے الگ الگ ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ وائٹ بال کیمپ ستمبر کے دوسرے ہفتے تک لاہور میں جاری رہے گا۔ ITMF 15 ٹینس ٹورنامنٹ میں پاکستان کے مزمل مرتضی نے بھارت کے آدتیہ کوٹھاری کو سٹریٹ سیٹس میں ہرا دیا۔ انہوں نے بھارتی حریف کو پہلے مرحلے کے اہم میچ میں یک طرفہ مقابلے میں 6-0 اور 6-1 سے شکست دی۔ پاکستان ٹینس فیڈریشن کے صدر اسام الحق قریشی نے مزمل مرتضی کو شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر مبارکباد دی اور اگلے مرحلے میں ان کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ یہ تھی کھیلوں کی خبریں اور پیش خدمت ہیں تجارتی خبریں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 118 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,80,511 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 1230 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل
1224 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस का लेन देन हुआ था। आज सर्विस लॉन्ग मार्च कंपनी के सबसे ज़्यादा 189 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 495 कंपनियों के हिस्सेस का लेन देन हुआ, जिसमें से 206 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इजाफा, 259 में कमी, जबकि 30 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के हिस्सेस की कीमतों में सबसे ज़्यादा 64 रुपये का इजाफा, जबकि PIA होल्डिंग कंपनी के हिस्सेस की कीमतों में 583 रुपये 43 पैसे की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 278 रुपये 20 पैसे और कीमत फ़रोख्त 278 रुपये 70 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 373 रुपये 59 पैसे और 374 रुपये 26 पैसे। यूरो 323 रुपये 2 पैसे और 323 रुपये 60 पैसे। सऊदी रियाल 74 रुपये 14 पैसे और 74 रुपये 27 पैसे। UAE दिरहम 75 रुपये 75 पैसे और 75 रुपये 88 पैसे। जापानी येन 1 रुपये 74 पैसे और 1 रुपये 74 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 3,89,684 रुपये रही। ये तो थी तिजारती खबरें और अब चलते हैं फन की दुनिया में। रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविजन के मारूफ एंकर तारिक अजीज की आज छठी बरसी मनाई गई। तारिक अजीज की फनी जिंदगी के हवाले से रेडियो पाकिस्तान लाहौर के नुमाइंदे सज्जाद परवेज की रिपोर्ट। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। ये आवाज थी पाकिस्तान के नामवर अदाकार, टेलीविजन के सदाकार, शायर, कॉलम निगार और साबिक रुकन कौमी असम्बली तारिक अजीज की। तारिक अजीज 28 अप्रैल सन 1936 को जालंधर में पैदा हुए थे। उन्होंने इब्तदाई तालीम साहिवाल से हासिल की और रेडियो पाकिस्तान लाहौर से पेशावराना जिंदगी का आगाज किया। सन 1964 में जब पाकिस्तान टेलीविजन का कयाम अमल में आया तो तारिक अजीज को PTV की सबसे पहली अनाउंसमेंट करने का एजाज हासिल हुआ। सन 1975 में शुरू होने वाले क्विज शो नीलाम घर ने उनकी शोहरत को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। ये प्रोग्राम कई साल तक जारी रहा और इसे बाद में बज़्म तारिक अजीज शो का नाम दे दिया गया। तारिक अजीज ने रेडियो और टीवी के प्रोग्रामों के अलावा फिल्मों में भी अदाकारी की। उनकी सबसे पहली फिल्म इंसानियत थी, जबकि उनके दीगर मशहूर फिल्मों में सालगिरह, कटारी और हार गया इंसान काबिल जिक्र हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें उनकी फनी खिदमात के एतराफ के तौर पर सन 1992 में सदारती एजाज बराए हुस्ने कारकर्दगी से सरफराज किया था। तारिक अजीज के कालमों का मजमुआ दास्तान के नाम से और पंजाबी शायरी का मजमुआ कलाम हमजादा दुख के नाम से शाया हुआ था। के तमाम थिएटर्स आज से 13 मुहर्रमुल हराम तक बंद रहेंगे। पंजाब आर्ट काउंसिल की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इस दौरान मुहर्रमुल हराम के एहतराम में थिएटर्स में कोई भी स्टेज ड्रामा या सकाफती प्रोग्राम पेश नहीं किया जाएगा। काउंसिल ने तमाम थिएटर्स की इंतजामिया को हिदायत की है कि मुहर्रम के दौरान ड्रामों और सकाफती सरगर्मियों पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। ये थी फन की दुनिया से खबरें और अब चलते हैं साइंस की दुनिया में। नासा के तजर्बाती सुपरसोनिक हवाई जहाज़ ने पहली बार आवाज़ की रफ्तार से तेज़ परवाज़ की है, जो मुस्तक़बिल में इंतहाई तेज़ रफ्तार हवाई सफ़र की तरफ एक अहम कदम है। नासा के मुताबिक 24 करोड़ 70 लाख डॉलर का X-59 जेट तैयारा एक हालिया आजमाइशी परवाज़ के दौरान 1150 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार तक पहुँच गया। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जेरार्ड आइजकमैन ने ऐलान किया है कि X-59 जेट आने वाले दिनों में दोबारा परवास करेगा, जिसकी रफ्तार 1490 किलोमीटर फ़ी घंटा तक पहुंचाने का मंसूबा है। क्लिनिकल तजर्बात से पता चला है कि प्रोबायोटिक्स मुअम्मर अफराद में डिप्रेशन और इज़्तिराब की अलामात को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं, जो पहले ही एंटी डिप्रेसेंट इलाज हासिल कर रहे हैं। तहकीक से पता चला है कि 60 साल और इससे ज़्यादा उम्र के बुज़ुर्ग अफराद जिन्होंने 12 हफ्तों तक रोज़ाना प्रोबायोटिक्स लिया है, उनकी जहनी सेहत की अलामात में कदरे बेहतरी आई है। मुहक्किकीन का कहना है कि ये नताइज मैदे और दिमाग के दरमियान राबते में इजाफा करते हैं, जबकि गट माइक्रोबायोटिक मोड और रवैये पर भी असरअंदाज होते हैं। साइंसदानों का कहना है कि नताइज की तस्दीक और इसके तवील मुद्दती असर का तयन करने के लिए पहले बड़े तजर्बात की ज़रूरत है। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं माहिर मौसमियात अबीर मसूद से।
گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران فلاحی خیبر پختونخوا، کشمیر، جنوبی پنجاب اور شمال مشرقی بلوچستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش خیبر پختونخوا میں معلم جبہ 38 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی، جبکہ دیر میں 24، پارا چنار 20، سید الشریف 8، کاکول 5، پٹن 4، کلاں میں 2 ملی میٹر ریکارڈ کی۔ اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے آج اسلام آباد میں ملاقات کے دوران سیاسی صورتحال اور قومی اہمیت کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ مشکل معاشی صورتحال میں عوام دوست بجٹ پیش کیا گیا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید جیلانی، مدیر ہوم ڈیسک یاسر اسلم، مدیر فورن ڈیسک فریحہ حسن، نیوز پروڈیوسر سعید احمد قریشی، مدیر اعلیٰ عبدالباسط خان، نگران اعلیٰ ڈاکٹر امان اللہ سپرا۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر ہماری براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور ایاز اسلم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔